بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. یہاں موجود ہمارے چھوٹے اور بڑے اکابر اور پیچھے بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں اور سامنے بیٹھی ہوئی طالبات، بیان اور تقریر کا نہ موقع ہے، بس صرف بطور تذکیر کے دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ اسی لیے فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ جب کوئی مستری کسی دیوار کی اینٹ کو ٹیڑھی لگا دے اور وہ دیوار کو آسمان تک لے جائے تو وہ دیوار ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں انسانوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہوتا ہے، جس گود میں اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اگر وہ گود خود ہی دینی تعلیم سے ناآشنا ہو تو پھر ویسے ہی ہے جیسے دیوار چننے والے نے اینٹ ٹیڑھی لگائی ہو اور اس دیوار کو بہت اونچائی تک پہنچا دیا۔ ضروری ہے کہ والدین خود جو ہے علم دین کو حاصل کرے اور پھر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ ماں کا گود خود تعلیم و تربیت سے خالی ہے تو بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، بچوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ بھی دینی تعلیم کو حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے اور وہ کہیں نہ کہیں مقام اور مرتبے کو حاصل کیا ہے، ہر مردوں کی کامیابی میں عورتوں کا کردار رہا ہے۔ عورتوں کی ایک محنت رہی ہے مرد کو بنانے اور سنوارنے میں۔ میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی ولیہ صفت رابعہ بصریہ، یہ بصرہ کی رہنے والی تھی، نام اس کا رابعہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کی اور پوری زندگی اللہ کی عبادت، تقوی و طہارت اور زہد میں گزاری۔ انہی کے زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ حسن بصری بھی اپنے زمانے کے بڑے ولی رہے اور اکثر جو ہے رابعہ بصریہ کو مسائل کی ضرورت پڑتی تو حسن بصری کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے اپنے مسائل پوچھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ نکلی گھر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ بڑھاپے کی عمر کو ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، پھر بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے حسن بصری کے یہاں جاتی ہیں۔ جب گھر پہنچتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسن بصری گھر پر نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ دریا کے کنارے گئے ہیں تاکہ وہاں پر مصلی بچھا کر کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ مسئلہ کچھ ضروری تھا، اس لیے رابعہ بصریہ گھر سے نکلی اور سیدھے دریا کے
دیکھا کہ حسن بصری پانی پر مصلی بچھائے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کنارے نہیں بلکہ سمندر کے بیچوں بیچ مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ رابعہ جو ہے وہاں ٹھہر گئی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد حسن بصری نے رابعہ کو دیکھا تو پوچھا کہ رابعہ تم کس لیے آئی ہو؟ رابعہ کہنے لگی کہ حسن بصری مجھے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا اور ضروری تھا، اس لیے میں گھر گئی اور آپ کے گھر سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ یہاں نہیں بلکہ سمندر کے کنارے پر ہیں۔ مسئلہ پوچھنے سے پہلے رابعہ بصریہ نے حسن بصری کو ایک نصیحت دی، اور ایسی نصیحت دی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی۔ رابعہ بصریہ نے کہا کہ حسن بصری، اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو تیری حیثیت ایک مکھی کی ہے، اور اگر تو سمندروں میں تیرتا ہے تو تیری حیثیت جو ہے تنکوں کی ہے۔ اپنے دل کے اوپر قابو رکھ اور آئندہ ایسی حرکت نہ کر۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت ذات نے حسن بصری کی اس عبادت اور اس پہل کو جو ہے جس میں وہ مگن تھے اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، رابعہ بصریہ کے کہنے پر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر توبہ کی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہر مرد کی جو ہے ترقی میں عورتوں کا کردار رہا ہے، بغیر عورت کے کوئی بھی مرد جو ہے کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ ایسی تاریخ کے اندر بہت ساری مثالیں ملتی ہے کہ ان کی ماؤں کے بدولت، ان کی بہنوں کے بدولت اور اپنی بیٹیوں کے بدولت جو ہے لوگوں نے کمال کو جو ہے کمال حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک تحاوی شریف کی کتاب لکھی حدیث کی، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے تحاوی شریف لکھی، حدیث کی کتاب لکھی، اور یہ حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا ہے۔ اس کو عالم بننے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا اس کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحاوی لکھی ہے، اس تحاوی کے لکھنے میں جو اصل کمال ہے امام جعفر کا نہیں بلکہ امام جعفر کی بیٹی کا ہے۔ اس لیے کہ امام جعفر جو ہے حدیث بولا کرتے تھے اور حدیث کی نقل اور املا جو کرتی تھی وہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ اس لیے اس حدیث کی کتابیں جب تک پڑھی جائیں گی اور جب تک پڑھیں گے لوگ تب تک جو ہے اس کے اندر جو ہے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا بھی حصہ ہوگا۔ تو الغرض اور مختصر یہی ہے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، حال یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی دیں گے، حیاۃ طیبہ، پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا کے اندر ہم اس کو پاک بنا دیں گے۔ جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ سکون کی زندگی اللہ دنیا کے اندر عنایت فرمائیں گے، فقر و فاقہ کی زندگی سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے، اور ایک نیک اور صالح زندگی اس کو دنیا کے اندر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ انعام اللہ اس لیے دے گا کہ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے نیک اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ یہ دے گا دنیا کے اندر، کہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، طیب بنا دیں گے، اور سکون کی زندگی اللہ اسے عنایت فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔